جی مہربانوں قریشی صاحب میں جی اب تھینک یو فار یور پوائنٹ، آئی ہولڈ یو ہیئر پلیز. مہربانوں قریشی صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ رپورٹڈلی مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہو رہی ہے 6 پارٹی الائنس سے، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی عمران خان کا اعتماد بھی شامل ہوگا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انڈیکیشنز نہیں ہے، بٹ دس از واٹ ریالٹی از، ملاقات تو ہو رہی ہے رپورٹڈلی. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ سمجھ رہی ہیں کہ مولانا سے بھی تو اتنی لڑائی رہتی تھی، مولانا کے ساتھ بھی ایک ٹیبل پہ آ گئے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں؟ بالکل بطول، میں ہمارے تو پہلے دن سے موقف رہا ہے، سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے، اور ہم نے پہلے دن بھی کہا ہم پیپلز پارٹی سے، MQM سے، نون لیگ سے، سب سے ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں اگر وہ ایک اصولی موقف اپنائیں. مگر وہ کیونکہ بینیفیشریز ہیں اور جو ساری ناانصافی ہوئی اس پورے سسٹم میں، اس پورے سال میں، اور جس طرح تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور 9 مئی کا ایک بہانہ رچا کے، تو جب تک، اور اس کے بعد ہمارا جس طرح مینڈیٹ چوری کیا گیا، تو جو بینیفیشریز ہیں اس کے، ان سے ہم کس طرح بات کریں، کیونکہ وہ ہمارے اصول پہ، ہمارے موقف پہ تو آنے کو تیار نہیں ہے. اگر تو وہ اصولی موقف لیتے ہیں اور وہ ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جی بے ضابطگیاں ہوئیں الیکشنز میں، منصفانہ نہیں تھے، شفاف نہیں تھے، فارم 45 اور فارم 47 میں ایک بہت بڑا گھوٹالہ ہوا، ایک ڈاکہ ڈلا، تو ہم تو ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. مگر آج بدقسمتی سے جو جتنی بھی جماعتیں ریاست حکومت میں ہیں اور حکومت کی سپورٹ کر رہی ہیں، وہ اس وقت عدلیہ پہ جملے لیکن ابھی آپ کا کلیئر سٹانس کیا ہے مہر صاحب؟ کلیئر کیجئے گا اب آپ کا کلیئر سٹانس کیا ہے؟ کیا آپ کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، یا صرف سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی جو بینیفیشری نہیں ہے، یا آپ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں جو آپ کے پاس آئے گا؟ جی دیکھیے، like they say, politics is the art of the possible, right? You have to create situations جہاں سے تلخی کم ہو اور ہم آگے بڑھیں. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. شرمیلا بی بی جیسے فرما رہی تھی، بجٹ آ رہا ہے، پاکستان کو انویسٹمنٹ کی درکار ہے، فورن انویسٹر پاکستان میں آنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں آنا چاہتا؟ کیونکہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہونی چاہیے نا، جہاں پہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، جہاں پہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اس کا جواب حکومت نہیں دے پاتی ہے، جہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے دفاتر پہ پولیس ریڈ کر دیتی ہے وارنٹ کے بغیر. اس ملک میں انویسٹمنٹ کیسے کوئی فارنر لے کر آئے گا؟ انہیں تو تشویش ہوگی کہ کیا ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں، ہم کو سب سے گفتگو کرنی ہوگی اور سب کو اپنا جو حکمت عملی ہے درست کرنی ہوگی اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، یا ہم اپنی انا پہ قائم رہنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کل رؤف حسن صاحب کے ساتھ جو ہوا، وہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے، ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا. اب حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنی سنجیدگی دکھائے اور اس کی جو سنگین نوعیت ہے اس کا ازالہ کرے. تو ان کو ایک انویسٹیگیشن کرنی ہوگی، جلد کرنی ہوگی، بر وقت کرنی ہوگی، اور جو بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے ان کو سامنے لے کر آئیں. بہت شکریہ مہربانوں قریشی صاحبہ، جوائن کری تھی شرمیلا فاروقی صاحبہ، بہت شکریہ میں جوائن کرے تھے. اب دیکھیں اس میں ظاہر بات ہے ان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں اوبویسلی وہ پبلکلی یہی بات کریں گے، لیکن یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ انڈیکیشنز کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑی سی پریمیچور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ نہ نکلے، لیکن یہ اگلے چند دن بڑے اہم ہیں. اگر تو مفاہمت کی طرف کچھ معاملات چل رہے ہیں تو ہمیں اور کچھ انڈیکیشنز نظر آئیں گی، کچھ اور ہمیں اس طرح کے انسٹنسز نظر آئیں گے جس سے جو آج ہم بات کر رہے ہیں اس میں شاید مزید جسے کہیں کوئی تھوڑا سا اور مواد ہمیں بالکل